آپ کو ہر صورت میں اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن جن لوگوں نے نہیں پڑھا ان کی آسانی کے لیے اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس آرٹیکل کا ٹائٹل ہے اٹس اوور۔ زورین لکھتے ہیں اقتدار میں بیٹھے بوڑھے مردوں، جن کو انہوں نے بومرز کے نام سے پکارا ہے۔ یہ بومرز وہ ہیں جو 40 کی دہائی سے لے کے 60 کی دہائی کے درمیان پیدا ہوئے۔ اقتدار میں بیٹھے بوڑھے مردوں اور عورتوں کے لیے اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ نئی نسل وہ سب کچھ خریدنے کو تیار نہیں جو آپ انہیں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ چاہے اسکولوں اور کالجوں میں جتنی بھی تقاریر، لیکچرز اور سیمینار کروا لیں، حب الوطنی کو فروغ دینے کی جتنی بھی کوشش کریں، یہ اب کام نہیں کر رہا۔ حب الوطنی زبردستی پیدا نہیں کی جاتی، حب الوطنی خود بخود پیدا ہوتی ہے جب مواقع برابر ہوں، جب بنیادی ڈھانچہ مضبوط ہو اور جب نظام مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہو۔ جب آپ اپنے عوام کو بنیادی ضروریات فراہم کرتے اور ان کے حقوق یقینی بناتے ہیں تو پھر آپ کو اسکولوں اور کالجوں میں جا کر طلبہ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی کہ انہیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے، وہ خود ہی کریں۔ نوجوان ذہن، جنریشن زی اور جن الفا وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی مسلسل کوششوں کے باوجود کہ آپ ان پر حب الوطنی کا اپنا بیانیہ مسلط کریں، وہ سب کچھ صاف صاف دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بدولت اور اس معمولی سی تعلیم کی وجہ سے جو ابھی باقی ہے، آپ کی ان تمام کوششوں کے باوجود کہ عوام کو جتنا ممکن ہو ان پڑھ رکھا جائے، آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ اس میں ناکام رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ انہیں کیا سوچنا چاہیے، کیونکہ اب وہ خود سوچ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کھول کر بولنے سے گھبراتے ہیں کیونکہ وہ سانس لینا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ اس خود ساختہ نیکی، اخلاقی برتری اور بناوٹی اقدار کے پردے کے پیچھے چھپی حقیقت کو صاف دیکھ رہے ہیں جسے آپ نے بڑی باریکی سے تیار کیا ہے۔ آپ شاید طاقت کے زور پر اقتدار میں رہنے میں کامیاب ہو جائیں، مگر عوام کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ سیکیورٹی کے بغیر اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اور یہی بات عوام نے آپ کی مقبولیت کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے۔ آپ کو اب خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ نوجوان نسل اب تنگ آ چکی ہے کیونکہ انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ وہ طاقتوروں کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ملک چھوڑ رہے ہیں۔ یہ سوچنا بھی خوش فہمی ہوگی کہ وہ کرپشن کے خلاف کوئی تحریک چلائیں گے۔ وہ خاموشی سے نکل جانا بہتر سمجھتے ہیں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے کیونکہ ان کے وہ دوست جو بولے تھے خاموش کر دیے گئے۔ لیکن بوڑھی نسل بومرز کے لیے یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ ان کے لیے کوئی مستقبل نہیں۔ نوجوان آبادی اور موجودہ حکمرانوں کے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے، کوئی مشترکہ بنیاد باقی نہیں ہے۔ جنریشن زی تیز انٹرنیٹ چاہتی ہے جبکہ اقتدار میں بیٹھے لوگ مضبوط فائر وال چاہتے ہیں۔ جنریشن زی سستے اسمارٹ فون چاہتی ہے جبکہ بوڑھی نسل اسمارٹ فونز پر ٹیکس لگانا چاہتی ہے۔ جنریشن زی فری لانسنگ پر آسانیاں چاہتی ہے جبکہ بوڑھی نسل فری لانسنگ پر مزید پابندیاں لگانا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکمران ہار چکے ہیں۔ آپ جتنی مرضی سازشیں بنا لیں، جنگیں کر لیں، جنریشن زی ان سب پر میمز بنا لیں۔ آپ مین اسٹریم میڈیا کو سینسر کر سکتے ہیں مگر جنریشن زی رمبل، یوٹیوب اور ڈسکارڈ جیسے پلیٹ فارمز پر جا کر اپنی آواز بلند کرے گی۔ بوڑھی نسل اب آپ خیالات پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ بومرز اب نوجوان نسل کے خیالات پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ وہ دور گزر چکا جب آپ عوام کو بیوقوف بنا سکتے تھے۔ اب کوئی دھوکہ نہیں کھا۔ ہاں ہمارے پاس لائبریریاں نہیں ہیں، ہاں ہم فلیٹ کرائے پر نہیں لے سکتے، ہاں ہم گاڑی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور یہ سب آپ ہی کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ ایک ایسی معیشت جو اخلاقی لحاظ سے بھی آپ سے بدتر ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود ہم زندگی کو گھسیٹ رہے ہیں۔ ہم کتابوں میں، سوشل میڈیا میں، کافی شاپس میں، جتنی بھی مجھے ناپسند ہیں، اور ڈبل پیٹی بیف برگرز میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ ہم اس گدلے نظام میں راستہ بناتے جا رہے ہیں۔ ہم ٹی وی پر آپ کی باتیں نہیں سنتے کیونکہ اکثر آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ یا تو بے بنیاد ہوتا ہے یا چیخو پکار۔ اس کے لیے ہمارے پاس اسٹینڈ اپ کامیڈی موجود ہے۔ پھر مین اسٹریم میڈیا کیوں دیکھیں؟ زمانہ بدل رہا ہے اور جتنا جلد آپ سمجھ لیں اتنا بہتر ہے، لیکن آپ کو پرواہ نہیں۔ آپ کے بچے بیرون ملک ہیں، آپ روزانہ لاکھوں کماتے ہیں، آپ بے لگام طاقت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، بہترین کھانے کھاتے ہیں اور صاف ترین پانی پیتے ہیں، تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑے گا، اس دن پڑے گا جب آپ کو احساس ہوگا کہ اب کوئی آپ کی بات سن ہی نہیں رہا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جنریشن زی نے اپنے ہیڈ فون لگا رکھے ہیں اور اپنی اسپاٹیفائی خود ادا کر رہی ہے۔ پیڑ اگر حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو ان میں سے آدھے کے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ وہ ملک چھوڑ دیں، اور باقی آدھے آپ کو اپنی آواز، اپنا میوزک سننے پر مجبور کریں، اور وہ آواز آپ کو بالکل پسند نہیں آئے گی۔ بوڑھی نسل بومرز ویو ہیڈ انف، بس بہت ہو چکا۔ ہم اب آپ کا بیانیہ نہیں خرید رہے، یہ قصہ ختم ہو چکا۔ بومرز کو، بوڑھوں کو، نظام دین کو، ڈفرز کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حقیقت میں ہو رہا ہے۔ آپ نوجوانوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ اس طرح کی ریولیوشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ اپنے خلاف بڑھتی نفرت کو دبا نہیں سکتے، اویئرنیس کو آرٹیکل ڈیلیٹ کروا کے روک نہیں سکتے۔ جس چیز کو آپ نے روکنے کی کوشش کی وہ اتنے ہی پریشر سے باہر ہے۔ اس آرٹیکل سے اندازہ لگا لیں بومرز، یہ قصہ اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ نظام جو تم لوگوں نے جھوٹ اور فریبی پہ کھڑا کر رکھا تھا، اٹس اوور، یہ تم لوگوں کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ تم لوگوں کی شکست اب طے ہے، جن الفا اور جن زی کے ہاتھوں۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔